معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دوسرا باقی نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آئیں گے، گویا کہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کی ان نشانیوں کو اشراط الساعۃ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ علامات قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً پیغمبر اسلام کی بعثت، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اس طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینے کے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگیں۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کی آمد اس زمانے کے وقوع کے بعد میں ہوگی۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں، اور پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، تو ہم نے عرض کی کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھواں اور دجال کی آمد، دبۃ الارض یعنی کہ ایک جانور جو زمین سے نکلے گا، مغرب سے سورج کا نکلنا، نزول عیسیٰ مسیح علیہ السلام، یوج اور ماجوج کا ظہور ہونا، مشرق میں زمین کا دھنسنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرات العرب میں زمین کا دھنسنا۔ ایک آگ یمن کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی علامات میں سے چند علامات آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم ان نشانیوں کو پا لو تو اس کے بعد قیامت کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا بکثرت ظہور ہوگا اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ دنیا میں ہوں گے، اور حجاز سے آگ نکلے گی اور لوگوں پر کوڑے برسانے والے ظالموں کا ظہور ہوگا۔ قتل اور خونریزی کی کثرت ہو جائے گی، اور امانت کا دلوں سے اٹھ جانا، یعنی کہ امانت دار جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس پر بے ایمان ہو جائے گا۔ گزشتہ اقوام کی اندھی تقلید کرنا، باندی کا اپنے آقا کو جنم دینا، بے حیائی اور عریانیت کا عام ہو جانا،
اور کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا۔ تجارت خوب زیادہ ہو جائے گی اور بعض تاجروں کا پوری منڈی پر قابض ہو جائے گا۔ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حق کی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ جہالت عام ہو جائے گی، بخل عام ہو جائے گا، قطع رحمی عام ہو جائے گی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، امانت دار کا خیانت کرنا اور خائن کا امانت دار ہونا طے پائے گا، پہاڑی بکریوں کا ہلاک ہونا، حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے گا، امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنا، زکوٰۃ کو خراج اور ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، دوستوں سے قرابت اور والدین سے دوری عام ہو جائے گی، مسجدوں میں شور و گل ہوگا، قبیلوں پر فاسقوں کی سرداری قائم ہو جائے گی، سب سے گھٹیا اور ذلیل شخص قوم کا لیڈر اور رہنما بنے گا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے گی، آزاد کو غلامی کے لیے حلال سمجھنا، مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھا جانے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ زمانہ آ جائے کہ مردوں کے لیے ریشم کو حلال سمجھا جانے لگے تو تم لوگ قیامت کا انتظار کرنا، گانے بجانے کے آلات کا جائز سمجھا جانا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا ایک عام فہم خیال ہو جانا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا۔ آپ نے فرمایا مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری زیبائش اور احرام کا ہونا، گھروں کو خوب شاندار بنوانا، قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلیاں گریں گی، تحریر و کتابت کا خوب زیادہ ہو جائے گا، مغز چرب زبانی اور فخریہ کلام سے مال کمانا، قاریوں کی کثرت ہو جائے گی، علماء اور فقہا کی قلت ہو جائے گی، کام علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا۔ آپ نے فرمایا موت کا اچانک آ جانا، بیوقوف لوگوں کا حاکم بن جانا، زمانے کا قریب ہو جانا، دنوں سال تیزی سے گزرنا محسوس ہونا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ مومن شخص کے خواب کا سچا ہو جانا، لوگوں میں دھوکہ دہی اور چلاکی کا عام ہو جانا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جانا۔ ناظرین کرام، حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں ایک مشہور عالم شیخ طلحہ بلال دامت برکاتہم عالیہ اپنی ایک کتاب کے مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ عجیب طرح کا رجحان پھیلتا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب اور حادثات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بعض لوگ سب سے پہلے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں روایات تلاش کرتے ہیں، اگر اتفاقاً کچھ مل جاتا ہے تو زبردستی گھسیٹ کر اس کو حالات حاضرہ پر شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کوشش میں لگ جاتے ہیں اور آسمان و زمین کے قلبے ملا کر یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روایت سے یہی حادثہ اور فلانا شخص مراد ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و اشراط الساعت کی کتابیں ان کے سرحانے ہی رہتی ہیں۔ چنانچہ مستقل اور اس طرح کی بحثوں میں قیاس آرائیاں کر کے اپنے آپ کو فضول کاموں میں ڈالتے ہیں اور ان کو یہ حادثہ ظہور مہدی کی نشانی اور قرب قیامت کے علامات نظر آتا ہے۔ افسوس کے بعد سنجیدہ لوگ بھی اس میں مشغول نظر آتے ہیں اور اس بارے میں تحقیق اور تفتیش کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔
ناظرین کرام، خلاصہ آج کی ہماری ویڈیو کا یہ ہے کہ علامات قیامت پر دماغ لگانے اور تفتیش میں مبتلا ہونے اور کرنے کی بجائے ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں، فرائض اور واجبات کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جب بھی ہوگا ساری دنیا کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پہلے سے قیاس آرائیاں کرنے اور اندھیرے میں تیر چلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی بے بنیاد قیاس آرائیاں بلا شبہ مہدیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو موقع فراہم کرنے کا کام کریں گی۔ لہٰذا ایسی لاوارث تحریروں کو پڑھا ہی نہ جائے اور نہ ہی اسے کہیں شیئر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، اور علماء اکرام اور مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جو نشانیاں بیان کی ہیں، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نبی سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس رمضان مقدس میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منکرات، فضول اور لا یقینی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔